سجنے کی ضرورت نہیں ہے اے بنت ہوا۔ تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے اے بنت ہوا، تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے اے بنت ہوا، تجھ پر سجتی ہے حیا بھی زیور کی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ محترم صدر جلسہ، علماء اکرام اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری مائیں بہنیں، ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے۔ ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے۔ کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہوں سے میلوں مشینوں تک، جس راہ میں ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، میں عورت اس لفظ کو یوں کہتی ہوں، عین سے عالم انسانیت کی علم بردار عورت، واؤ سے وجود انسان کی بنیاد عورت، زین سے زندگی کائنات کا نشان عورت، اور تا سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ بیٹی ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہے، شوہر کی اطاعت سے جنتی بن جاتی ہو، اور جب ماں کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو تو جنت تمہارے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، کیوں بھولتی ہو؟ تم اپنے بابا کی عزت ہو، اپنے بھائی کی عظمت ہو، ملت کی پہچان ہو۔ میں یہاں موجود ہر کسی سے سوال کرتی ہوں، مجھ کو جواب ہاں یا نا میں چاہیے۔ پوچھوں، کیا تم اپنے ابو کی جان ہو؟ کیا تم خاندان کی شان ہو؟ کیا تم ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان ہو؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب ہاں ہے تو مجھ کو بتاؤ، میری بات سننے کا حوصلہ ہے؟ جناب من، بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہے، بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہے، بیٹیاں گھر کے آنگن کی مہکتی ہوئی کلیاں ہوتی ہے، بیٹیاں ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ لیکن جب امت کی یہ بہن بیٹیاں موبائل ہاتھ میں لے کر، کم لباس پہن کر، اوڑھنی کا مفلر بنا کر، آدھی آستین کا کرتا پہن کر، ہائی ہیل کی سینڈل پہن کر اور پرفیوم اسپرے کر نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی زہریلی ناگن پھپکارتی ہوئی ملت اسلامیوں کو شرمسار کرنے کے لیے معاشرے کا مذاق بناتی ہوئی، اپنے خاندان کی حیثیت بتاتی ہوئی عذاب الہی کو دعوت دینے نکلی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ میں اپنی امت کی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں، جب فیشن کے نام پر بے حیائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر کوئی دکھانا چاہتا ہے اپنی جھلک سب سے الگ، اپنی جھلک سب سے الگ۔ ہم منڈے کو الگ دکھنا چاہتے ہیں، سنڈے کو الگ دکھنا چاہتے ہیں، ہم برتھ ڈے پارٹی کے نام پر فیشن پارٹی میں الگ دکھنا چاہتے ہیں۔ ہلدی میں پیلے کپڑے، مہندی میں ہرے کپڑے، بارات میں الگ کپڑے۔ دیکھو تو ذرا شادی بیاہ کی تقریبات میں کبھی خاتون جنت کا لباس جنت سے آیا کرتا تھا، اور آج ہمارا لباس میشو امیزون سے آتا ہے۔ بیوٹی پارلر والے کروڑ پتی بن گئے، فاؤنڈیشن فکسر بنانے والی کمپنیوں کے مالک ارب پتی بن گئے۔ کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اونچا دکھنے کے لیے اوپر جوڑا باندھا جائے گا، 100 میں سے 70 ایسی ہوں گی کہ جن کے بال کھلے ہوں گے، چہرے پہ اتنا میک اپ کہ چڑیل ڈر جائے، فیس میں اتنا کلر پینٹ کہ ملک الموت بھٹک جائے۔ میں لینے تو حسینہ کو آیا تھا، یہ تو روبینہ نکلی۔ چھوڑ چکا ہوں تمہاری ہستی دنیا، چھوڑ چکا ہوں تمہاری ہستی دنیا، ہے ساری اداکاروں کی بستی دنیا۔ ادائیں کرنی ہے تو خاتون جنت کی، پیروی کرو، تم فاطمہ کے جیسی تصویر بنو، رفیدہ کی طرح کبیرہ بنو، اور صفیہ کی طرح میدان جنگ میں خیمے اکھاڑنے والی بنو۔ مگر آج ہائے افسوس، عالم یہ ہے کہ فلمی اداکاریں ہماری آئیڈیل ہے، گھر کی زینت بازار کی رونق ہے، گھر جسے چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، گھر جسے چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ عورتیں بازار نظر آتی ہے۔ کیا اس کا ذمہ دار معاشرہ ہے؟ نہیں، ہماری نئی سوچ اس کی ذمہ دار ہے، ہماری عقل و تکبر اس کی ذمہ دار ہے، آزاد خیالی اس کی ذمہ دار ہے۔ دین اور دینی بچانے
निकाले गए थे आदम, तो तेरी औकात है क्या। वआखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको सही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।